الرحمن الرحیم باب ما جاء فی صفت وضوء النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی وضو کی کیفیت اور اس کی صفت وصف ہے، اور وصف میں یہ ہے کہ واو کو حذف کر دیا، آخر میں تا لایا، جیسے کہ وعدن سے عدتن تو وصف سے صفتن۔ تو وصف اور صفت دونوں کے دونوں ایک ہے، لیکن تھوڑا سا دونوں میں فرق ہے۔ فرق یہ ہے کہ وصف واصف کی صفت ہے، فاعل کی صفت ہے، اور صفت موصوف کی صفت ہے۔ صفت کا قیام موصوف کے ساتھ ہوتا ہے، وصف کا قیام واصف کے ساتھ ہوتا ہے۔ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی؟ اس لیے اس میدان کے اندر امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ وہ آگے نکل چکا ہے دوسروں سے۔ دوسرے حضرات وہ وصف وضوء النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کے وضو کو بیان کر رہے ہیں۔ واصفین محدثین خود ہے۔ امام ابو داؤد نے ہتھیار ڈالا کہ میں بیان نہیں کر سکتا اس کو، اور صفت چونکہ موصوف کے ساتھ قیام ہوتا ہے، تو موصوف جو ہے نا وہ محمد رسول اللہ کا وضو ہے، بس ہم تھوڑی سی نقل کر رہے، کما حقو ہم اس کو نقل کر نہیں پاتے۔ کاش کہ آپ کے سمجھ میں آ جاتا۔ صفت کا قیام موصوف کے ساتھ ہوتا ہے، اور وصف کا قیام واصف کے ساتھ ہوتا ہے۔ سمجھ شریف میں کہ نہیں؟ دوسرے الفاظ میں کہو کہ وصف مبنی للفاعل ہے اور صفت مبنی للمفعول ہے۔ یہ اگر آپ کے سمجھ میں آ جائے، اس کے بعد چلیے گا باب صفت وضوء نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ باب ذرا طویل ہے۔ وبه قال حدثنا سلم بن علي الحلواني قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن حمران بن مولانا عن حمران بن ابان مولى عثمان بن عفان قال رايت عثمان بن عفان۔ حضرت حمران بن ابان وہ حضرت عثمان کے آزاد کردہ غلام ہے۔ حضرت فرماتے کہ رأیت عثمان بن عفان، میں نے حضرت عثمان بن عفان کو، اس کی بنیادی وجہ میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے بارے میں آپ کی وصال کے بعد اختلاف ہو گیا، تو مرجع الخلائق فی وضوء نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اصل آپ کے وضو میں لوگوں نے رجوع کیا آپ کے دونوں دامادوں کی طرف، حضرت علی اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی طرف۔ تو اس وجہ سے حضرت عثمان کی روایت کو اور علی کی روایت کو یہاں پر نقل کرتا ہے۔ ترمذی میں آپ کے سامنے گزرا بھی ہے حضرت علی کی روایت کے حارث اور عبد خیر اور اللہ آپ کا بھلا کا ابو حیہ، تین آدمی جو حضرت علی سے نقل کر رہے، 2-3 سال پرانی بات ہے جو آپ حضرات کو یاد بھی ہوگا۔ قال رأیت عثمان بن عفان توضأ، میں نے عثمان بن عفان کو دیکھا کہ آپ نے وضو بنایا، فافرغ علی یدیہ ثلاثا، آپ نے ہاتھوں پر برتن کو انڈیل دیا 3 مرتبہ، ہاتھوں کو دھویا، فغسلہما، پسوں کو دھویا، ثم تمزمز، پھر آپ نے یہ کہ کلی کر دی، اور مزمزہ کا معنی آپ کو بتائے ادارۃ الماء فی الفم، پانی منہ میں ڈال کر کے پانی کو گھما دینا، واستنثر، اور ناک کو جھاڑا، اور آپ سے عرض کر دیا کہ الاستنثار یستلزم الاستنشاق والاستنشاق یستلزم الاستنثار، البتہ بہتر یہ ہے کہ استنشاق دائیں ہاتھ سے آپ پانی چڑھا دیں گے اور ناک کو صاف کریں گے بائیں ہاتھ سے، لیکن اگر یہ کہ دائیں ہاتھ سے صاف کرے تب بھی اجازت ہے، خلاف اولا ہے، لیکن روایت میں بہرحال دائیں کا ذکر بھی ہے۔ جس ہاتھ سے آپ نے پانی ڈالا اسی ہاتھ سے آپ نے ناک کو صاف بھی کیا ہے، روایت میں آئے گا، تو نفس جواز ہے، چاہے کراہیت کے ساتھ ہو یا خلاف اولا ہو۔ ثم تمزمز، آپ نے مزمزہ کیا، واستنثر، اور ناک کو اپنے جھاڑا، وغسل وجہہ ثلاثا، چہرے کو 3 مرتبہ دھویا، وغسل یدہ الیمنی الی المرفق ثلاثا، دائیں ہاتھ کو آپ نے دھویا کوہنی تک 3 مرتبہ، ثم الیسری مثل ذلک، پھر بائیں ہاتھ اسی طرح، ثم مسح راسہ، پھر آپ نے سر کا مسح کر دیا۔ یہاں سر کے مسح کا کوئی عدد ذکر نہیں کیا، باقی اعضاء موصولہ کے بارے میں بیان ثلاثا، ثم مسح راسہ، ثم غسل قدمہ الیمنی ثلاثا، دائیں قدم کو 3 مرتبہ، ثم الیسری مثل ذلک، پھر بائیں قدم کو 3 مرتبہ، ثم قال، پھر حضرت عثمان نے فرمایا کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توضأ مثل وضوء ھذا، یہ ہذا بدل اور عطف بیان بنے گا وضوء سے، پھر یہ معطوف علیہ مضاف مثل، توضأ وضوءا مثل وضوء ھذا، یہ مفعول مطلق بنے گا، میرے اس وضو کی طرح نبی نے بات۔ یہ صحابی کا عمل ہے اپنا، لیکن صحابی جب کہتے اس کو نبی کے ساتھ جوڑ دیتا ہے کہ میں نے نبی کو اس طرح دیکھا، تو اب یہ حدیث مرفوع بن جائے گی، حدیث موقوف سے نکل کر کے موقوف۔ ثم قال رأيت رسول الله توضأ مثل وضوء هذا، ثم قال من توضأ مثل وضوء هذا ثم صلى ركعتين، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میری اس وضو کی طرح
وضو بنائے ثم صلی رکعتین، پھر 2 رکعتیں پڑھیں، لا یحدث فیہما نفسہ، اور ان دونوں رکعتوں میں وہ اپنے دل سے اور اپنے خیال سے دل سے کوئی بات نہ کرے۔ غفر اللہ عز وجل لہ ما تقدم من ذنبہ من الصغائر، اللہ تعالیٰ اس کے ما تقدم گناہوں کو بخش دے گا، بشرطے کہ وہ 2 رکعتیں۔ خلاصہ یہ نکلا کہ یہ تحیۃ الوضو ہے۔ آپ یہ کر دیں، جب وضو بنائیں گے، وضو بنا کر کے مسجد میں آ جائیں گے، 2 رکعت آپ تحیۃ الوضو کی بھی نیت کریں، تحیۃ المسجد کی بھی نیت کریں، صلاۃ الشکر کی بھی نیت کریں، صلاۃ الحاجت کی بھی، پروردگار مجھے امتحان کے اندر پاس کر لینا، اس لیے کہ میں بہت ذلیل قسم کا انسان ہوں، پڑھنا مرنا میرے مزاج میں کوئی نہیں ہے۔ تو آپ حضرات یہ کر دیں کہ وضو بنا کر کے، میں عرض کر رہا ہوں تداخل العبادات والنوافل کی اجازت ہے۔ 2 رکعت صلاۃ الحاجت، صلاۃ الشکر، تحیۃ المسجد، آپ نیت کر لے کہ صلاۃ الحاجت کی، یا اللہ ہم تو پڑھنے والے لوگ نہیں ہیں کہ روزانہ سبق کو دہرائیں یا یہ کریں، آپ کے بھروسے پر عین موقع پر ہم سیمائی پہ انشاءاللہ تیاری کریں گے، اور سیمائی پہ مولوی منظور قسم اٹھاتا کہ آپ سے کچھ بھی نہیں ہوگا، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ میں آپ کی ترتیب نہیں بتا سکتا، اگر میں پورا شروع ہو جاؤں تو آپ اس طرح کہیں گے کہ پتہ نہیں اس نے ہمارے شیطان کا انٹرویو لیا یا کیا کیا، ایک ایک لفظ یہ بندہ ہمیں اسی طرح بتاتا ہے۔ فی الحال میں آپ حضرات کو معاف کرتا ہوں۔ بہرحال تو آپ یہ کر دیں کہ کم از کم کتاب تو آپ کے لیے مصیبت ہے، مشکل ہے، تو آپ 2 رکعت پڑھ کر کے صلاۃ الحاجت، صلاۃ الشکر، تحیۃ الوضو۔ تحیۃ الوضو کا معنی وضو کے لیے استقبال، اور وضو کو گفٹ آپ پیش کر رہے ہیں۔ یہ نماز گفٹ ہے وضو کے لیے، وضو کو کوئی گفٹ نہیں ہوتا۔ تحیۃ الوضو کا معنی ہوتا تحیۃ رب الوضو۔ الوضو فعل من الافعال وکل فعل مخلوق للہ فالوضو مخلوق للہ۔ تو وضو کے تحیہ اس کو آپ پیش نہیں کر رہے، وضو کو تحیہ اور گفٹ پیش نہیں کر رہے، یہ گفٹ کس کے لیے؟ تحیۃ رب الوضو۔ تحیۃ المسجد بھی نہیں ہوتا، تحیۃ رب المسجد ہوتا ہے۔ آپ اردو سمجھتے ہیں؟ تحیۃ المسجد نہیں ہوتا، بلکہ کیا معلوم ہو، تحیۃ رب المسجد، رب المسجد کے لیے آپ وہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ لیکن مضاف کو حذف کر کے بتاتے کہ چونکہ ذہین قسم کے علماء بیٹھے ہوئے وہ خود بخود مضاف لگا دیں گے، ورنہ یہ کہ مضاف بہرحال وَإِنْ حُذِفَ، اگرچہ وہ محذوف ہے لیکن مراد ہے، وہ آپ کو سمجھا، معنوی طور پر وہ مراد ہے۔ ثم صلی رکعتین لا یحدث فیہما نفسہ، اس میں خود گفتگو نہ کرے اپنے دل سے، معنی اختیاری خیالات، دیکھیں ایک خیالات کا لانا ہے اور ایک یہ کہ خیالات کا آنا ہے، سمجھ رہی ہیں؟ بعض ساتھی الحمدللہ ان کو ٹائم نہیں ملتا کہ وہ اپنے محبوبہ کے بارے میں سوچیں، معشوقہ کے بارے میں سوچیں، یا اپنے پیسوں کے بارے میں سوچیں، چونکہ ان کو ٹائم نہیں ملا ہے، استاد نے ان کو مصروف رکھا یا تکرار میں کسی طرح مصروف، تو وہ اپنے حساب کتاب کے لیے پورا کا پورا فارغ وقت انہوں نے نکالا ہے کہ وہ کیا کریں گے، نماز کے اندر وہ حساب لگائیں گے سارا کا سارا، اپنے معاملات کو نماز میں، باقی نماز کی رکعتوں کو، نماز میں کیا قرات چل رہی ہے، کیا تلاوت چل رہی ہے، اس کی ضرورت بھی نہیں ہے، سمجھے؟ وہ امام صاحب خود کرے گا، 2 رکعتیں ہو گئی یا 4 ہو گئے، وہ اللہ بلا برگردن ملا کے ذمہ پر ہے۔ عرض کر رہا ہوں کہ ایک خیالات کا لانا یہ مضموم ہے، صوفیہ کے ہیں یہ قاطع الصلاۃ ہیں، فقہا کے ہیں قاطع الصلاۃ نہیں، قاطع خشوع الصلاۃ ہے، نماز کا خشوع، لیکن یہ کہ فرض آپ کی ذمہ سے اتر جائے گی۔ ایک ہے خیالات کا لانا، دوسرا ہے کہ خیالات کا آنا۔ خیال اگر آ گیا تو آپ ٹال دیں، آ گیا تو ٹال دیں، آ گیا تو ٹال دیں، 50 مرتبہ نماز میں آپ کو خیال آ جائے آپ ٹال دیں، انشاءاللہ یہ قاطع للخشوع نہیں ہے۔ اور ایک یہ کہ دانستہ طور پر خیالات کو آپ کیا کر رہے ہیں، لا رہے، یہ ٹھیک نہیں۔ لا یحدث فیہما نفسہ، اپنے دل سے بات نہ کرے۔ لیکن خیالات کو ٹالنے کا طریقہ کیا ہے؟ ٹالنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ادائیگی حروف میں فکر کریں گے، الحمدللہ ہاں میرا کس طریقے پر ادا ہو رہا ہے، اور الحمدو کی پیش کو کھینچ کر کے میں پٹھانوں کی طرح ہی واو نہ بنا، الحمدللہ الحمدللہ، سمجھتے ہیں؟ تو یہ ہاں کس طریقے پر ادا کر رہا ہوں، اور للہ ہے پڑھ رہا ہوں یا للہ ہے، للہ، سمجھتے ہیں؟ را کو موٹا پڑھ رہے ہیں، ظاہر ہے کہ لفظ اللہ کے را اس میں لام میں تفخیم ہوتی ہے، لیکن یہاں پر تفخیم نہیں ہوگی چونکہ ما قبل میں کسر آیا۔ رب العالمین را کو کس طریقے پر پڑھ رہا ہوں، تو ایک یہ کہ خشوع خضوع پیدا کرنے کے لیے
ادائیگی حروف کی طرف آپ کی توجہ ہوگی کہ میرے حروف کس طریقہ پر، جب آپ اس میں متوجہ ہو جائیں گے، مشغول ہو جائیں گے حروف کی ادائیگی میں، تو انشاءاللہ آپ کی توجہ دوسری طرف نہیں جائے گی۔ کیوں؟ اس کی بنیادی وجہ ہے منطقیوں کے ہاں ذہن ایک بسیط چیز ہے، اور یہ بسیط لا یتوجہ الی شیئین معاً، دو چیزوں کی طرف بیک وقت یہ کہ متوجہ نہیں ہوتا۔ تو خیالات کو ٹالنے کا پہلا طریقہ یہ ہے کہ التفکر فی اداء الحروف والالفاظ، الفاظ اور حروف کی ادائیگی میں یہ کہ تفکر فکر کرنا۔ دوسری صورت یہ کہ والتفکر فی معانیہا، ان کی معانی میں کہ الحمدللہ ہے، یہ کیا ہے، کیا معنی ہے اس کا۔ دوسرا التفکر فی معانیہا، اور تیسرا یہ کہ التفکر فی صفات اللہ، فی ذات اللہ سبحانہ و تعالی۔ ایک یہ کہ التفکر فی اداء الحروف فی اداء الالفاظ، دوسرا والتفکر فی معانیہا، تیسرا التفکر فی ذات اللہ سبحانہ و تعالی، چوتھا یہ ہے کہ التفکر فی صفات اللہ سبحانہ و تعالی۔ اس سے مولانا یہ ہوگا کہ آپ کی جو توجہ ہے اور خشوع خضوع وہ اپنی جگہ پر رہے گا انشاءاللہ، توجہ آپ کی دوسری طرف نہیں جائے گی۔ اس روایت میں اور کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ثم مسح رأسہ، یہاں نقل کر دی، اس کو بھی ذرا یاد کر لینا، یہ مرتن واحدتن برحال۔ فعل علی الاطلاق جب تک اس میں عدد کا ذکر نہ ہو تو یدل علی وقوع الفعل مرتن واحدۃ پر۔ وبه قال حدثنا ونسنا قال حدثنا زهاك بن مخلد قال حدثنا عبد الرحمن بن وردان، عبد الرحمن بن وردان کو ذرا یاد کر لینا۔ قال حدثنا ابو سلمة بن عبد الرحمن قال حدثني حمران قال رأيت عثمان بن عفان، حضرت حمران ابن ابان وہی ہے جو ابھی آپ کے سامنے گزرا۔ حضرت حمران فرماتے کہ عثمان بن عفان کو میں نے دیکھا توضأ، آپ نے وضو بنا۔ فذکر نحو الحدیث السابق، ابو سلمۃ بن عبد الرحمن نے ذکر نحو الحدیث السابق، آگے حدیث سابق ہی کا مضمون نقل کیا۔ ولم یذکر ابو سلمۃ المضمضہ والاستنثار، لیکن ابو سلمۃ بن عبد الرحمن نے مضمضہ اور استنثار کا ذکر نہیں کیا۔ سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ وقال فیہ، اور ابو سلمۃ بن عبد الرحمن فی حدیثی، اپنے حدیث میں فرماتے ومسح راسہ ثلاثا، کہ حضرت عثمان نے اپنے سر کا مسح کر دیا 3 مرتبہ۔ یہ روایتیں میں نے ترمذی میں آپ کو بتائی بھی تھی۔ ومسح راسہ ثلاثا، کہ آپ نے سر کا 3 مرتبہ مسح کر دیا۔ ثم غسل رجلہ ثلاثا، پھر آپ نے یہ کہ پاؤں کو 3 مرتبہ۔ ثم قال رأيت رسول اللہ توضأ هكذا، میں نے نبی کو دیکھا نبی نے اس طرح وضو بنایا۔ وقال، اور آپ نے فرمایا کہ من توضأ دون هكذا، یہ دون ادنا کے معنی میں ہے، جو 3 مرتبہ سے دون هكذا کا معنی دون سے 3 سے کم اگر کوئی وضو کرے گا، لیکن بشرط ہے کہ اعضاء وضو دھل جائیں، تکفا اس کو کافی ہوگا۔ ولم یذکر امر الصلاۃ، لیکن صلاۃ کا قصہ یہاں پر ابو سلمہ نے ذکر نہیں کیا، جیسے کہ پہلی والی روایت کے اندر تھا۔ ثم صلی رکعتین، وضو کے بعد 2 رکعتیں پڑھے، لا یحدث فیہما نفسہ، اس حدیث کے اندر تحیۃ الوضو کا ذکر آ گیا تھا۔ اور لم یذکر ابو سلمہ بن عبد الرحمن، ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے امر الصلاۃ، امر صلاۃ کو ذکر نہیں کیا۔ اللہ کی بندو کچھ پہلے پڑھا نہیں پڑھا، یہ مسئلہ مولانا۔ یہ روایت آپ لوگ دیکھیں کہ ومسح راسہ ثلاثا، آپ نے سر کا 3 مرتبہ یہ ہے کہ مسح کر دیا۔ ملا نہیں ملا مولانا؟ یہ ملا۔ دا یوا، دا دوا، دا درے، اور دا سلور، دا 15۔ پھر 5ویں روایت کو آپ لوگ دیکھیں، 5ویں روایت یعنی 110، حدیث نمبر 110 ہے، ویسے اس باب کے لحاظ سے 5ویں روایت ہے۔ 5ویں روایت میں یہ ہے، دیکھو، قال رأیت عثمان بن عفان، عامر بن شقیق بن جمرہ ان شقیق بن سلمہ مل گیا۔ 5ویں روایت میں لگوں 110، حدیث نمبر 110، ان عامر بن شقیق بن جمرہ ان شقیق بن سلمہ قال رأیت عثمان بن عفان غسل ذراعہ ثلاثا ثلاثا ومسح راسہ ثلاثا، یہاں بھی سر کا مسح ثلاثا ہے، اور وہاں باب کی دوسری حدیث میں بھی ثلاثا۔ اسی باب کے اندر ایک روایت آگے، تیسری روایت ابن وہب کی آپ کے سامنے آ جائے گی، اور اس روایت کے اندر بھی یہی ہے کہ حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ آپ کا بھلا کریے، کہ 3 مرتبہ سر کا مسح کیا ہے۔ حضرت عثمان کا مسئلہ نقل کیا ابن وہب نے، ترمذی میں نے آپ کو بتایا، انشاءاللہ آپ کے سامنے آ جائے گا۔ ابن وہب نے وہاں نقل کیا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، انہوں نے اللہ آپ کا بھلا کریے کہ 3 مرتبہ یہ ہے کہ سر کا مسح کر دیا ہے۔ او جنیدہ پترا کچھ پہلا پڑھا نہیں پڑھا۔ یہ 3 روایتیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے دلیل ہے کہ تسلیس مسح الراس کا تسلیس 3 مرتبہ ہوگا،
اس کے علاوہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ قیاساً علی الاعضاء المغسولۃ الثلاثۃ، اعضاء مغسولہ پر قیاس بھی کرتا ہے کہ اعضاء مغسولہ میں کیا ہے، اعضاء مغسولہ 3 مرتبہ ہے، تو لہذا مسح الراس بھی 3 مرتبہ ہوگا۔ اللہ کے بندوں کچھ پڑھا نہیں پڑھا؟ ہمارے لیے دلیل مولانا، جمہور کے لیے دلیل آپ یہ کہ ثالث الباب، سادس الباب، سابع الباب، بس بات ختم ہو گئی۔ سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ ثالث الباب سمجھے، ثالث الباب آپ یہ دیکھیں کہ اللہ آپ کا بھلا کرے۔ حدثني محمد بن اسکندرانی، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ یہاں روایت آپ کے سامنے آ جائے گی، اللہ آپ کا بھلا کرے۔ فمسح براسه واذنه فغسل بطونه وظهوره مرة واحدة، مل گیا؟ ہاں ملنگو، ثالث الباب یعنی اس باب کے پہلی روایت حدثنا حسن بن علی، دوسرا حدثنا محمد بن مصنع، تیسرا حدثنا محمد بن داؤد الاسکندرانی۔ اس میں عرض کر رہا ہوں کہ دعا درے سلور 34 سطر پر دیکھو اس کی، مرتن واحدۃ فمسح براسه واذنه فغسل بطونهما وظهورهما مرتن واحدۃ۔ اللہ کے بندو کچھ پڑھا نہیں پڑھا؟ یہ اللہ کو کرے ثالث الباب ہے، ثالث الباب۔ اور اس کے بعد پھر یہ کہ چوتھی، پانچویں، چھٹی، سادس الباب کو بھی دیکھو۔ سادس الباب کے اندر بھی آپ کو بالکل اس کا آخری سطر ہے، چھٹی روایت یعنی 111، فمسح براسه مرتن واحدۃ، مل گیا یہ 2۔ سابع الباب کو دیکھو کہ 112 ہے، اس 112 کے اندر بھی اسی طریقے پر حدیث ثم مسح راسه مقدمه ومؤخره یا مقدمه مرتن واحدۃ، مرتن، مل گیا۔ سمجھے؟ خلاصہ یہ نکلا کہ ثالث الباب، سابع الباب، ثالث الباب، سادس الباب، سابع الباب، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ یہ روایتیں بھی ہمارے لیے دلیل ہے۔ اور چوتھی دلیل جمہور کی یہ ہے کہ مسح الراس خود بخود امر قیاسی نہیں ہے، مسح الراس امر قیاسی نہیں ہے۔ دیکھیے 3 اعضاء کو آپ دھوتے ہیں، غسل ہوتا، اور غسل کا معنی میں آپ سے عرض کر چکا ہوں، اسالۃ الماء، پانی کو بہانا ہے۔ جب پانی کو بہائیں گے تو وہ میل کچیل کو اور اسی طریقے پر کیا ہے گرد و غبار کو پانی اڑا کر کے لے جائے گا۔ لیکن اگر آپ کے سر پر مٹی جمی ہوئی ہے اور گیلے ہاتھ کو آپ اس پر لگا دیں گے تو مٹی اڑے گی نہیں، مٹی جمے گی۔ خلاصہ یہ نکلا کہ مسح الراس یہ خود بخود امر خلاف قیاس ہے، امر قیاسی نہیں ہے، غیر قیاسی ہے۔ جب غیر قیاسی ہے تو فلا یقاس علی المغسولات القیاسیہ سے، مغسولات ثلاثہ جو کہ قیاسی، ان پر ان کو قیاس نہیں کیا جائے گا۔ اڑے جنے دا پترا کچھ بلا پڑ۔ بہرحال میں نے عرض کیا کہ ثالث الباب، سادس الباب، سابع الباب، یہ 3 روایتیں ہمارے، اور ان حضرات کے لیے دلیل اللہ کا بھلا کریے کہ ایک روایت یہ ثانی الباب، باب کی دوسری حدیث ومسح رأسه ثلاثا، اور تیسری روایت اللہ آپ کا بھلا کریں کہ خامس الباب میں آئے گا ومسح رأسه، جو 110 نمبر ہے۔ اور ایک اور روایت ان کی آ جائے گی، اس میں بھی ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، وہ ابن وہب کی ہے کہ ابن وہب کہتے ہیں کہ مسح عثمان اور رأسه ثلاثا۔ یہ 3 روایتیں ان کی دلیل ہو گئی۔ اور چوتھی بات میں نے عرض کیا کہ قیاس کیا۔ مولانا اب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی دلائل کا جواب سن لو۔ دیکھیے ثانی الباب ان کے لیے دلیل ہے۔ ثانی الباب کے اندر یہ ہے کہ وہ مسح رأسه، آپ نے اپنے سر کا مسح کر دیا، اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ثلاثا۔ اس میں آپ دیکھیں عبد الرحمن ابن وردان ملا نہیں ملا، یہ ترمذی میں بھی یہی روایت میں نے پیش کی تھی۔ عبد الرحمن ابن وردان ہے، عبد الرحمن ابن وردان امام دار قطنی رحمۃ اللہ علیہ حضرات فرماتے کہ لیس بشیء لیس بالقوی، یہ قوی نہیں ہے۔ ایک مسئلہ یہ، دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اسی تیسری روایت کے اندر، یعنی یہ تو ثانی الباب کی دلیل ہو گئی، تیسری روایت کے اندر امام ابو داؤد قال ابو داؤد پیش کر کے بتائے گا عثمان کی روایتیں زیادہ تر اللہ آپ کا بھلا کرے اس بات پر ہے کہ مسح الراس مرتن واحدۃ، خیال کر لینا۔ یہ دوسری روایتوں کی دلیل ہوگی کمزور اس وجہ سے کہ عبد الرحمن بن وردان ہے۔ دوسرا جواب یہ کہ تیسری روایت کے اندر، تیسری روایت میں امام ابو داؤد نے خود وضاحت کی ہے کہ حضرت عثمان کی صحیح جتنی روایتیں وہ سارے کے سارے مسح الراس مرتن واحدۃ ہیں۔ آپ کو مسئلہ سمجھ آ گیا؟ دوسری دلیلوں کی جو 5ویں روایت ہو گئی، 5ویں روایت بھی میں نے آپ کو دکھا دیا، اس کے اندر عامر بن شقیق، جو عامر بن شقیق ابن جمرہ، جواب یہ ہے کہ جی یہ عامر بن شقیق ابن جمرہ یہ ضعیف اور کمزور روایت ہے۔ اور پھر اس میں پہنچ کر کے دوسرا جواب اس کا عرض کر رہا ہوں کہ اس میں یحییٰ بن آدم نے گڑبڑ کی ہے کہ جو کہ اسرائیل کے شاگرد ہے، اس
اس نے مسح الراس ثلاثہ نقل کیا، جبکہ حضرت وکی یحییٰ کے مقابلے میں زیادہ مضبوط ہے، وہ بھی اسرائیل کے شاگرد ہیں، وہ مسح الراس ثلاثہ نقل نہیں کر رہا، دیگر اعضاء وضو کے بارے میں ثلاثہ ہے لیکن مسح الراس ثلاثہ نہیں ہے۔ تیسری روایت ابن وہب کی آ جائے گی انشاءاللہ، اس کا جواب یہ ہے کہ ابن وہب مدلس سے انعنا کے ساتھ نقل کر رہا، وہ روایت قابل قبول نہیں ہے ایک۔ دوسرا مسئلہ یہ کہ امام ابو داؤد اس کے تفرد کو وہاں پر بیان کر رہا کہ وہ متفرد ہے، اس کے ساتھ کوئی اور نہیں ہے۔ ٹیٹ رہی ہے وبه قال حدثنا محمد بن داود الاسكندراني قال حدثنا زياد بن يونس قال حدثني سيد بن زياد المؤذن عن عثمان بن عبد الرحمن التيمي قال سئل ابن ابي مليكة عن الوضوء، ابن ابی ملیکہ سے وضو کے بارے میں پوچھا گیا، فقال رأيت عثمان بن عفان، انہوں نے کہا کہ میں نے عثمان بن عفان کو دیکھا، سئل عن الوضوء، وضو کے بارے میں آپ سے پوچھا گیا، فدعا بماء، پانی منگایا، فأتي بمیزات، ایک برتن وضو والا آپ کے ساتھ لایا گیا، فاصغى على يده، آپ نے اس کو انڈیل دیا، جھکا دیا اس کو، على يده اپنے ہاتھ پر، على يد اليمنى دائیں ہاتھ کو دھوئے، ثم ادخل في الماء، پھر ہاتھ صاف ہو گیا، اس کو پانی میں داخل کیا، فتمزمز ثلاثا، 3 مرتبہ کلی کی، واستنثر ثلاثا، دیکھیے یہ آپ کو اس میں بھی کام دے گا جو میں نے آپ سے عرض کیا، المزمزۃ والاستنشاق میں 5 صورتیں یاد ہے کہ نہیں مولانا؟ اور ہمارے ہاں یہ ہے کہ المزمزۃ والاستنشاق فصلا بست غرفات، جو آپ کو بتا دیا، یہ روایت ہمارے لیے دلیل۔ فتمزمز ثلاثا واستنثر ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا ثم غسل يده اليمنى ثلاثا، پھر دائیں ہاتھ کو 3 مرتبہ، وغسل يده اليسرى ثلاثا، بائیں ہاتھ کو 3 مرتبہ، ثم ادخل يده، پھر ہاتھ کو فاخذ ماء، پانی لے لیا، فمسح براسه واذنيه، آپ نے سر اور کانوں کا مسح کیا، فغسل بطونهما، کانوں کے اندر حصے کو آپ نے یہ کہ دھویا، وظہورهما، اوپر والا، مرۃ واحدہ، جیسے کہ بعض حضرات کا مسئلہ میں نے آپ کو بتا دیا ترمذی میں کہ وہ مغسول کو، ثم غسل رجلے، پھر پاؤں کو دھویا، ثم قال این السائلون عن الوضوء، پھر حضرت عثمان نے فرمایا کہ وضو کے بارے میں پوچھنے والے کون ہیں، آ جاؤ دیکھو، ہاکذا رأیت رسول اللہ یتوضؤ، میں نے حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح وضو، اب یہ حدیث مرفوع بن گئی۔ قال ابو داؤد، کچھ بھی نہیں ہے، امام ابو داؤد ایک تعارض کو ختم کرنے کے لیے قال ابو داؤد پیش کر رہا، قال ابو داؤد دفع تعارض کے لیے، تعارض یہ ہے کہ عثمان کی روایت میں مسح الراس ثلاثا بھی ہے اور عثمان کی روایت میں مسح الراس مرۃ واحدۃ بھی ہے، ہم کیا کریں، مولوی لوگ آپس میں لڑ پڑے، سمجھے؟ حضرت عثمان کی روایت میں مسح الراس مرۃ بھی ہے اور مسح الراس ثلاثا بھی، ہم کس کو لے لیں؟ امام ابو داؤد فرماتے کہ صحیح روایتیں حضرت عثمان کی زیادہ تر وہ مسح الراس مرۃ واحدۃ ہے، اور جو 3 مرتبہ کا ان کا جواب میں نے دے دیا کہ پہلی روایت میں عبد الرحمن بن وردان ہے، دوسری میں اللہ عامر بن شقیق ہے، تیسرے میں نے آپ کو بتایا کہ ابن وہب ہے، اور جندا پتر ہے تسی ایتے ہو یا کسی اور علاقے وچوں۔ قال ابو داؤد، گھبرانے کی ضرورت نہیں، یہ کالا سفید ہے، کالا نہیں ہے۔ میں نے عرض کیا کہ احادیث عثمان الصحاح کلھا، حضرت عثمان کی صحیح روایتیں تدل علی مسح الراس انہ مرۃ واحدۃ، یہ دلالت کر رہا کہ مسح الراس مرۃ واحدۃ ہے۔ ایک تو یہ کہ الکلھا کو کل عرفی آپ لے لیں، ٹھیک ہے، بعض لوگوں کا کہنا یہ کہ الصحاح کلھا تدل، یہ کل اکثر کے معنی میں، کہ اکثر روایتیں کل اکثر کے معنی میں بھی آتا ہے۔ فإنهم ذکروا الوضوء ثلاثا، اس لیے کہ روات وضو ثلاثا نقل تو کرتے ہیں، لیکن وقالوا فیہا، اور کہتے ہیں ومسح راسہ، اس میں لم یذکروا عددا فی مسح الراس، مسح الراس میں کوئی عدد ذکر نہیں کرتے، کما ذکروا فی غیرہ، فی غیر مسح الراس، جیسے غیر مسح الراس کے اندر ثلاثا کہتے ہیں، لیکن مسح الراس کے اندر کوئی عدد ذکر نہیں کرتے۔ جب مسح الراس میں عدد ذکر نہیں کرتے، ومسح راسہ صرف کہتے ہیں بغیر عدد کے، جب بغیر عدد کے کسی فعل کو نقل کرے تو یدل علی وقوع الفعل مرۃ واحدۃ، وہ مرۃ واحدۃ یقینی ہوتا، اس میں مرۃ اور ثلاثا کے لیے دلیل خارجی چاہیے، وہ یہاں پر نہیں ہے۔ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ اے جندا پتر، دیکھو اے ناظم کا چمچہ اگر کوئی ہو، ناظم کو دیکھ لو۔ وبه قال حدثنا ابن موسى قال اخبرنا عيسى قال حدثنا عبد الله بن ابي زياد عن عبد الله بن عبيد بن عمر عن ابي القمه ان عثمان دعا بماء فتوضا فافرغ بيده اليمنى على اليسرى ثم غسلهما الى الكوعين۔ ابو القم سے روایت ہے کہ عثمان نے پانی منگایا، فتوضا، وضو بنایا، وضو کی صورت یہ ہے کہ فافرغ بيده اليمنى،
دائیں ہاتھ سے آپ نے برتن کو انڈیل دیا علی الیسری بائیں پر، ثم غسلہما دونوں ہاتھوں کو آپ نے دھویا الی الکوعین گٹوں تک. یہ گٹے ہیں مولانا، سمجھ رہے ہیں؟ یہ گٹے. اگر آپ گٹے نہیں سمجھتے تو سٹے تو سمجھیں گے. یہ جو آپ کی بڑی اللہ آپ کو بھلا کرے انگلی ہے ابہام اس کو کہتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں؟ یہ اس کا جو جڑ آ کر کے جہاں پر ختم ہوتا ہے یہی رسغ ہے. یہ دیکھو یہی گٹا ہی تو ہوتا ہے، اور کیا ہوتا ہے؟ اس کا جڑ آ کر کے جہاں پہ ختم ہو جاتا ہے، سمجھے؟ یہاں اس کی جڑ ہے، یہی رسغ ہے. آپ کو سمجھا نہیں ہے مولانا؟ یہ کوعین کہتے ہیں ان کو. اس قسم کے الفاظ کو ابھی سے نوٹ کرو. آپ سے کچھ بھی نہیں ہوگا، آپ سے کچھ بھی نہیں ہوگا، آپ سے کچھ بھی نہیں ہوگا، آپ سے کچھ بھی نہیں ہوگا. میں آپ کو خوب جانتا ہوں، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ اس لیے الفاظ کا ترجمہ یہ. آپ کیا دیکھیں گے؟ میں قسم اٹھاتا ہوں کہ کتاب ہو بہو لفظ بلفظ حاشیہ ہم لوگ نہیں دے سکتے، تو آپ کیا دیکھیں گے؟ جن کی زندگیاں گزر گئی اللہ کو بھلا کرے. یہ سمندر ہے مولوی صاحب. اس لیے میں کھینچ رہا ہوں کہ کم از کم ترجمہ تو آپ کو آ جائے. سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ کتاب کا حل ہو اور ترجمہ تو کم از کم آ گیا. واہ چمچوا زندہ باد. ٹیٹ رہو. فتوضا فافرغ بيده اليمنى على اليسرى ثم غسلهما الى الكوعين گٹوں تک آپ نے دھویا. ثم قال پھر ابو علقمہ کہہ رہا ہے، مل گیا ابو علقمہ. قال كفعل ابو علقمہ. ابو علقمہ کہتے ہیں کہ ثم مزمز عثمان، پھر حضرت عثمان نے کلی کیا. واستنشق ثلاثا وذكر الوضوء ثلاثا. اے وذكر ابو علقمہ وضوء عثمان ثلاثا. خیال کر لینا مولانا. قال ابو علقمہ کہتا ہے، قال ابو علقمہ ومسح عثمان براسی، عثمان نے سر کا مسح کیا. ثم غسل رجله وقال رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توضأ مثل ما رأيتموني توضأت، جیسے کہ آپ لوگوں نے مجھے وضو کرتے ہوئے دیکھا. ثم ساق نحو حدیث زہری واتم. یہاں اللہ آپ کا بھلا کریے کہ یہ جو ثم ساق ہے اس کا فاعل ساق کا عبید اللہ، سمجھتا؟ ثم ساق عبید اللہ نحو حدیث زہری، زہری کی روایت جو گزر گئی اسی کی طرف، اتم منہ اس سے بھی زیادہ اتم. وبه قال حدثنا ابن عبد الله قال حدثنا ابن عدو. کدھر چھوڑ دیا پتہ نہیں. ثم ساق نحو ساق کی ضمیر کا مرجع میں نے عرض کیا کہ عبید اللہ. وبه قال حدثنا، ارے حضرت آگے دیکھو اے ایو الچمچہ. وبه قال حدثنا ابن عبد الله قال حدثنا ابن عدو قال حدثنا اسلام بن عمرو بن شقيق بن جمرة. یہ عمرو بن شقیق کمزور ہے. عن شقيق بن سلمة قال رأيت عثمان بن عفان غسل ذراعه ثلاثا ومسح رأسه ثلاثا ثم قال رأيت رسول الله فعل هذا. دیکھیے یہاں پر ایک تو عامر بن شقیق کمزور ہے، دوسرا یہ کہ قال ابو داؤد سے امام ابو داؤد بتاتے کہ مسح رأسه ثلاثا. ٹھیک اس لیے آگے اس لیے ٹھیک نہیں ہے کہ دیکھو کہ اسی اللہ کا بھلا کرے اسرائیل کا شاگرد دوسرا شاگرد وکی ہے جو کہ یحییٰ بن آدم کے مقابلے میں زیادہ یہ کہ مضبوط ہے. وہ کہتے ہیں قال توضأ ثلاثا، قط فقط کے معنی میں ہے کہ تین. یہ اکثر اعضاء وضو کی، یہ مسح الراس سے اس کا تعلق نہیں ہے. اس لیے بات وکی کی معتبر مانی جائے گی اور حضرت کی بات نہیں ہوگی ان کی یحییٰ بن آدم.